السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام فیس بک کے دوستوں ساتھیوں، ہمارے مرحوم قائد علی جناب الحاج سلطان صلاح الدین اویسی علیہ رحمہ کہتے تھے کہ سیاست ہمارے گھر کی لونڈی ہے، اور کیسے وقت پہ کب سیاست کرنا، کہاں سیاست کرنا، اور کیسے اپنی بات کو منوانا اور کیسے کام کرنا، یہ مجلس اتحاد المسلمین بخوبی جانتی ہے۔ کل سے بہت سے لوگ شوق ہو گئے کہ HYC جو ہمیشہ سے مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف بولتی گئی اور کبھی نہ ملنے کی باتیں کہی گئی، لیکن وقت اور حالات کے حساب سے انہوں نے جو فیصلہ لیا ہے، اس فیصلے کا بحیثیت مجلس اتحاد المسلمین ایک کارکرتا، ایک کارکن ہم خیر مقدم کرتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے۔ اور جب ہمارے قائدین نے دل سے معاف کر دیا اور ان کو ہماری پارٹی میں شمولیت اختیار کرا لی، تو مجلس اتحاد المسلمین کی کبھی کسی سے ذاتی دشمنی نہیں رہی، اور نہ ہی کبھی کسی سے کوئی ذاتی جھگڑا رہا ہے۔ ہمیشہ ہمارا جھگڑا رہا ہے تو کام ہی کی بنیاد پر رہا ہے، اور آگے بھی اگر رہے گا تو کام ہی کی بنیاد پر رہے گا۔ اور جھگڑا ان لوگوں سے بھی ہمارا رہا ہے جو ہم کام کرتے ہیں اس کو جھٹلاتے ہیں، ہم جو پبلک کے درمیان میں رہ کر ان کے مسائلوں کو حل کرواتے ہیں، ان کے گورنمنٹ کے تحت چلنے والے تمام اسکیموں میں ان کو حصہ دلاتے ہیں اور اس کو جھٹلاتے ہیں۔ ہمارا جھگڑا ان سے ہے جو ملت کا سودا کرتے ہیں، جو ملت اسلامیہ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جو مسلمانوں اور پچھڑے طبقے کو نظر انداز کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا جھگڑا ان سے ہے۔ اور کل تک کی بات جہاں تک تھی کہ HYC جو حیدرآباد یوتھ کریج کے نام سے ایک تنظیم حیدرآباد کے اندر چل رہی تھی، اس کے سلمان اور ایوب یہ دو چہرے تھے جو کل مجلس اتحاد المسلمین میں شمولیت اختیار کر لیے، اور علی جناب الحاج اکبر الدین اویسی صاحب رکن اسمبلی حلقہ چندرائن گٹا حبیب ملت کے گھر پر جا کر وہاں پر ملاقات کیے، اور جب ہمارے قائدین نے ان کو ایکسپٹ کیا اپنی پارٹی کے اندر، تو مجلس اتحاد المسلمین کے تمام کارکرتا اپنے دل سے ان کے لیے جو ناراضگیاں تھیں، ان کے جو الفاظ جو جماعت کے خلاف، جو قائدین کے خلاف تھے، یقیناً ہم نظر انداز کریں گے، کیونکہ سب میں بڑا فیصلہ جماعت کے صدر اور قائدین کا ہوتا ہے۔ اور جب جماعت فیصلہ کرتی ہے تو یقیناً تمام ایک ایک کارکرتا اس فیصلے پہ حامی بھرنی چاہیے، اور تمام چیزوں کو لے کر ہم کو جماعت کو مضبوط کرنا ہے۔ نوجوانوں کی ایک اہم اور ایک خاص ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے معاشرے کے اندر کس طریقے سے ہم مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرے، تاکہ کوئی نوجوان نہ لڑ پائے، کوئی آپسی جھگڑا نہ رہے، اور تمام مل کر قوم کی خدمت، انسانیت کی خدمت کرے، بنا مذہب و لحاظ کے ہم جو ہے خدمت کرے۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کا شروع سے عزم رہا ہے۔ آج سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں تو تمام کی نیند بے چین ہے کہ کیسے کل تک ہمارے خلاف بولنے والے، کل تک ہم پہ تنقید کرنے والے آج مجلس اتحاد المسلمین کے اندر شمولیت اختیار کرے۔ ارے بابا، یہی تو بات ہے مجلس اتحاد المسلمین میں جو اچھے نہیں جان پائے، یہی تو بات ہے جماعت کے اندر کہ بڑے کنفیوژن میں رہتے کہ آخر جماعت کہاں سے اتنی جو ہے قابلیت اور صلاحیت لاتی ہے کہ کوئی اگر مخالف بھی ہوتا ہے تو کتنے پیارے انداز میں، کتنے اچھے انداز میں ان کو ہماری جماعت کے اندر لایا جائے اور ان سے قوم کی خدمت لی جائے۔ یہ جماعت کی اور جو ہے ہمارے صدر کی پہچان رہی ہے۔ اور سالار ملت علیہ رحمہ مرحوم کہتے تھے، ہمیشہ ہم بھی ان کے جلسے اگر آج یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں اور جب 2007-06 کے اندر سنا کرتے تھے
تو ویسے وقت کے اندر یقیناً سالار ملت علیہ رحمہ کہتے تھے کہ سیاست ہمارے گھر کی لونڈی ہے، اور اکبر الدین اویسی صاحب ہو، اسد الدین اویسی صاحب ہو، صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ لینے والوں کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ KCR سے کس طریقے سے اقلیتوں کا کام لینا، کانگریس تھی سابقہ میں تو کیسے ان کے دم پہ پاؤں رکھ کر اقلیتوں کا کام لینا، سابقہ میں اس سے پہلے دوسری پارٹیاں تھی تو کیسے ان سے کام لینا، کیسے ملت کا کام، قوم کا کام، اقلیتوں کا کام کرانا، یہ مجلس کو بہت اچھے طریقے سے آتا ہے۔ اب لوگ پریشان ہیں کہ حیدرآباد کے اندر ابھی کون کون مجلس اتحاد المسلمین کے اندر آئیں گے؟ ابھی تو ابتدائی آغاز ہوا ہے محبت کا، ابھی تو بہت سے چہرے باقی ہیں جو لوگوں کو چڑھا کر کانگریس والے، بھارتیہ جنتا پارٹی والے ایک مسلمان کے بیچ میں شر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک مسلم سیٹ کو جو مجلس اتحاد المسلمین کا گڑھ کہلاتا ہے، اس سیٹ کے اندر کیسے دیمک کی طرح، جس طریقے سے لکڑی دیمک کو کھاتی ہے، کمزور کر دیتی ہے، ویسے ہی جو ہے مجلس اتحاد المسلمین کو جو ہے کمزور کرنے کی یہ کانگریس اور بھارتیہ جنتا پارٹی والے سازش کر رہے ہیں۔ مگر یاد رکھو جو دیمک لکڑی کو کھاتی ہے، اس کو بھی دیمک کو بھی ایک دیمک کا بادشاہ کھاتا ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین کے پاس وہ ہنر ہے اس دیمک کے بادشاہ کو بھی مسلنے کی، مجلس کے پاس ہنر و عقل مندی ہے۔ تو جماعت جب فیصلہ کرتی ہے، جماعت جب مشن پہ نکلتی ہے تو اپنوں سے ناراضگیاں مٹا دی جاتی ہے، اپنوں کے اپنے اوپر بولے ہوئے الفاظ کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ کہیں آپسی لڑائی کے اندر دشمن کا شر نہ طاقتور ہو جائے، دشمن کا وہ منصوبہ نہ طاقتور اور کامیاب نہ ہو جائے جو منصوبہ ہمارے اتحاد کو کمزور کر دے گا۔ اسی لیے وہ لوگ جو HYC کے ہیں وہ مجلس میں آ کر ملے، ہم کھلے دل سے ان کا استقبال کرتے ہیں، اور یقیناً آپ اور ہم تمام نوجوان مل کر ملت کو مضبوط کرنا ہے، جماعت کو مضبوط کرنا ہے، انسانیت کے پیغام اور پرچم کو آگے لے کر بڑھنا ہے، تاکہ یہ وقت کے فرقہ پرست، وقت کے نجومی، وقت کے میر صادق، میر جعفر کی نسلیں کبھی جو ہے ملت کو کمزور اور انسانیت کو ختم کرنے کی باتیں نہ کر سکے۔ آج آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے، شہر حیدرآباد کے اندر الیکشن کا ماحول چل رہا، بہت سے جو ہے مینڈکا نکل کے آئیں گے، بہت سے لوگ آ کر یہاں پر ہمارے کو کیا بولے، آپ کو کیا بولے، برابر بولیں گے۔ جو مجلس اتحاد المسلمین اور ملت اسلامیہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، برابر ان کے اوپر تنقید ہماری زبان کے ذریعے کریں گے، کیونکہ وہ اگر زبان کے ذریعے تنقید کرتے ہیں تو ہماری زبانوں کو تالے لگے ہوئے نہیں ہیں، ہم بھی اپنی زبان کے اندر وہ ہنر، وہ صلاحیت، وہ قابلیت رکھتے ہیں کہ تمہارے ایک الفاظ کا جو ہے جواب 1000 الفاظوں سے دیکھ سکے۔ لیکن کبھی ہمارے قائدین کے اوپر اور جماعت کے اوپر جھوٹی تہمتیں، جھوٹی منصوبے ہم برداشت نہیں کریں گے۔ آج اکبر الدین اویسی صاحب ہو، اسد الدین اویسی صاحب ہو، لگے ہوئے ہیں جد و جہد کے اندر کہ کس طریقے سے ہم ملت کو مضبوط کریں، کس طریقے سے انسانیت کا پیغام دے کر جو ہم نے ہمیشہ ترقیاتی کاموں کی بنیاد پر ہی حیدرآباد کے اندر ووٹ مانگا اور کامیابی حاصل کی اور اس کے بعد کام کیا۔ عوام جانتی ہے کہ ملت کے اندر شر پھیلانے والوں کو کبھی یاقوت پورہ، چار مینار، ملک پیٹ، کاروان، نامپلی اور جتنے بھی مجلس اتحاد المسلمین کے کانسٹیٹوئنسی سے اس کے اندر کبھی ملت فروشوں کو کامیاب نہیں کیا گیا۔ ہمیشہ سے یقیناً جماعت کی قربانیاں عوام کو یاد ہے، جماعت کی جد و جہد عوام دیکھ رہی ہے، جماعت کی محنتیں، جماعت کے ایک ایک کارکرتا جو اپنی ذمہ داری بڑی ہی خوبی کے ساتھ، بڑے ہی بھروسے اور اعتماد کے ساتھ جو ادا کر رہا ہے، عوام دیکھ رہی ہے۔ اور آج وقت کیا ہے، یہاں پر کیسے RSS کو مضبوط کیا جائے، یہاں پر کیسے بھارتیہ جنتا پارٹی کو مضبوط کیا جائے۔ یاقوت پورے کے اندر سازشیں چل رہی، چار مینار کے اندر سازشیں چل رہی، نامپلی کے اندر تو ٹھیکہ لے کے بیٹھے ایک جنے BJP کو مضبوط کرنے کا۔ وہ شخص جو نامپلی سے
کھڑنے کی بات ہو رہی ہے, ابھی بی فارم ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا گیا ان لوگوں کو, لیکن اس سے پہلے ان کے ناموں کا اعلان کیا. کوئی چار مینار سے کہتا ہے تو کوئی نام پلی سے کہتا ہے تو کوئی کاروان سے کہتا ہے. آپ کا مقصد اور آپ کا منصوبہ کیا ہے کہ کیا ملت کے اندر جو اتحاد ہے اور جماعت کی بنیاد پر جو خدمت عروج پر نامپلی کانسٹیٹوینسی کے اندر ہے, کیا اس اتحاد کو توڑ دیا جائے؟ کیا ان کاموں کو ان کانسٹیٹوینسیز کے اندر روک دیا جائے؟ جو کینڈیڈیٹ کا وہاں سے نام لیا گیا, کبھی مسلم ماں بہنوں کے اوپر جو پردہ رہتا ہے اس پردے کے اوپر نقطہ چینی کر یہ بدتمیزی کی باتیں کرتا ہے کہ پردہ اٹھا کر دیکھو مسلم ماں بہنوں کے چہرے کو. کبھی یہ کہتا ہے کہ ہم فلانا دیکھ لیں گے, ایسا کریں گے ویسا کریں گے. 2018 کے الیکشن میں ایسی باتیں کریں تو نامپلی کانسٹیٹوینسی کے اندر جعفر حسین میراث صاحب, ماجد حسین صاحب کے چاہنے والے, جماعت کے چاہنے والے جو ساتھ رہتے ہیں, ذرہ پیر زمین پہ پٹکے تو کاکی بھاگ گیا, شیشے پھوڑ لیے گاڑیوں کے مجلس کو بدنام کرنے کے لیے, روڈ پہ شٹا پھاڑ لیے, گالیاں دے رہے, مسجد کے باہر کھڑ کر مسجد میں گھس گئے, کہتے اس طریقے کی باتیں. تو ایسے لوگوں کو کیا ملت کو بدنام, اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہم جو ہے سیاست میں حصہ دینے لگاتے ہیں اور ان کو چند ووٹ دے کے ان کے حوصلوں میں وہ چند ووٹ سے اضافہ آتا ہے کہ کیسے مسجد کے سامنے کھڑ کر پولیس والوں کے سامنے کس طریقے سے گالی گلوچ کرتا ہے جو نامپلی کا موجودہ امیدوار دینے کی کانگریس کی طرف سے بات ہو رہی ہے. کیا بھلا نہیں ہے باتوں کو؟ پھر مجلس کے اوپر تنقید کرتا ہے, مجلس والے حملہ کر رہے ہیں, مجلس والے مار رہے. ارے بابا تم جب غلط کریں گے الیکشن کے دن نہیں ماریں گے تمہارے کو, الیکشن کے بعد کبھی آمنا سامنا ہو, الیکشن کوڈ لگے ہوا رہتا. ہم شر پھیلانے والے لوگ نہیں ہیں, ہم ہارنے والے لوگ نہیں ہیں, اور جیتنے والا کبھی شر کو بڑھاوا نہیں دیتا, جیتنے والا کبھی فساد جو ہے برپا نہیں کرتا پولنگ اسٹیشنوں کے پاس. جو ہارنے والا رہتا, جو کمزور رہتا پلیئر, ان پکار لیتے پھرتا, تماشا کرتے پھر رہا. ہمارا کام تو الحمدللہ اچھا چل رہا تھا الیکشن کے وقت پہ. چار مینار سے ایک اعلان کرے, کل تک سائیکل پہ بیٹھ کے پینڈلا مار رہے تھے, ڈنڈے پہ ایک کوئی بٹھا کے, اب بول رہے ان کو وہاں سے دیں گے. اور دوسرا جو بہادر پورے سے تعلق رکھتا ہے, جو ایک تڑی پار ہے, ان کا جو ہے وہ کیا کر رہا بولے تو بول رہا میں اتنوں کو جوائن کرا دیا, میں اتنوں کو جوائن کرا دیا, میں ایسا کر دیا, میں ویسا کر دیا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. ایسا دکھ رہا اس کو چار مینار اسمبلی کی جیت مل گئی, مل کے بیچارہ ایوان اسمبلی میں وقت سے پہلے بیٹھ گیا, الیکشن کیمپیننگ بھی نہیں کرا دی, ایسا دکھ رہا. تو یہ لوگ تفریقہ پیدا کر سکتے ہیں, اتحاد کو تمہارے کمزور کر سکتے ہیں. تمہارے پاس جو بستیوں میں امن ہے اس امن کو نہیں دیکھ سکتے. کانگریس کا دور اقتدار ہم نے دیکھا, مجلس یہاں پر حیدرآباد کے اندر مضبوط تھی, اس لیے کسی کی مجال نہیں ہے. کوئی راؤ, کوئی رڈی, کوئی روشیا, کوئی پوشیا, کوئی کرن, کوئی میرن, کسی کی ہمت نہیں تھی کہ حیدرآباد کے اندر. اور انشاءاللہ مجلس مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہے, آگے بھی کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ ہمارے بنیادوں کو ہلا سکے. باتیں الیکشن کے ماحول میں کر لو, بچکانے باتیں کر کے لوگوں کو ہنسی مذاق کر ٹائم پاس کرو لوگوں کا. ہاں 100 کی جگہ 1000 آدمی آتے ہوں گے ٹائم پاس کو تمہارے پاس, اچھا ہے ہم ہی چھوڑے ہوئے, سن کے آؤ, خوش ہو کے آؤ. یہ ایک الیکشن 5 سال میں ایک مرتبہ آتا, اب کوئی نہ کوئی جوکر ہوگا. ہم لگا تو کام کرنے والے ہیں, ہمارے پاس لوگوں کو ہنسانے یہ ٹائم پاس کرنے کا ٹائم نہیں رہتا. عوام خدمت بولتی ہمارے, ہم خدمت کرتے عوام کی, اور خدمتوں کی بنیاد پر عوام جتا رہی. عوام خود بول رہی بھائی ہم کم بھی آپ کے جلسوں میں آئے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, ہم ووٹ آپ کو دیں گے. ہم خود بول رہے ہیں آپ جائیے سنیے, ان کو کیا ہنسنا ہے, بات پہ ہنس کے ان کو خوش کر دیجئے. جو کلیکشن اماؤنٹ کرتے الیکشن کے بعد سے کلیکٹ جو اماؤنٹ کرتے ہیں اس کے اندر جو ہے یہی بتایا جاتا کہ ہمارے جلسے میں اتنے لوگ آئے, تصویر دیکھ لو, آقاؤں کو خوش کرتے, وہ جو کمل کے آقایا ہیں ان کو خوش کرتے جا کے کہ دیکھو بھائی ہمارے جلسے میں اتنا جو ہے لوگ آ گئے, اتنے لوگ آ کر ہمارا جلسہ کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہے تیرا جلسہ کامیاب ہوا, جیت کس کی ہوئی؟ جیت تو مجلس اتحاد المسلمین کی ہو رہی الحمدللہ, اور آگے بھی جیتنے والی جماعت ہی ہے. جماعت کے چہرے آج ایک رہتا, کل ایک رہتا, آگے اور کوئی رہے گا.
لیکن جماعت ہمیشہ عوام جماعتی کی بنیاد پر آپ کو مضبوط کرتی، اور صدر مجلس کا جو فیصلہ ہوگا، صدر مجلس کا جو فائنل ڈیسیشن ہوگا، تمام جماعت کے محبان مجلس اور عوام اس کو بہت ہی ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ ایکسپٹ کر کے اپنی محنتیں کر کے بتائیں گی، یا خود پورا تحفے میں دے گی انشاءاللہ صدر مجلس کو شاندار ریکارڈ جیت کے ساتھ انشاءاللہ، یا خود پورا تحفے میں ہمارے صدر مجلس کو عوام دے گی۔ ہم جیسے ابتدائی یقیناً ہمارے صدر کی ان محنتوں کو کم ہونے نہیں دیں گے جو صدر نے ہمارے اعتماد کر کر یا خود پورے کے اندر کروڑوں روپے کے ترقیاتی کام کروائے۔ ہر 6 مہینے کے اندر، ہر 4 مہینے کے اندر یہی یا خود پورے کے اندر، کبھی ایم پی بجٹ کے اندر ڈیولپمنٹ انوگریشن پروگرامز ہوتے ہیں، کبھی ایم ایل اے بجٹ کے اندر ہوتے ہیں، تو کبھی جو ہے جنرل بجٹ کے اندر یہاں پر کام کیا جاتا ہے، عوام کو سہولتیں دی جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے آج یاقوت پورے کی سڑکیں وی ڈی سی سی روڈ کے جال میں بچھی ہوئی ہیں۔ لوگ اگر کمپریسر بھی لا کے کھڑ گئے روڈ پہ تو ٹوٹنے والی روڈ نہیں ہے وہ، اللہ کا شکر ہے۔ لوگ اگر کمپریسر بھی لا کے روڈ پہ مارے تو ہم مجلس کی اتنی طاقت اور اتنی بہترین کام کرائی ہے کہ اس سے بھی ٹوٹنے والی روڈ نہیں ہے۔ اب کچھ کام پڑے گا گورنمنٹ کا، جی ایچ ایم سی کا کچھ کام چلے گا تو وہ بلڈوزر لا کے روڈ کو توڑنا پڑے گا۔ تو الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین نے شاندار کام کیا۔ یاقوت پورے کے اندر نالا بینڈنگ کر کر کتنے نالوں کو بڑا کیا گیا، بارش کے موسم میں کس طریقے سے قدرتی قہر برپا تھا اللہ کی طرف سے، وہ اس چیز کا اس کے بعد جو ہے مجلس نے کس طریقے سے شاندار کام کیا، نالا بینڈنگ کیا، نالوں کو بڑا کیا، نالوں کو چوڑا کیا، اس کے اندر کا جو ویسٹیج جو مٹی ہوتی ہے، جو کچرا ہوتا ہے، اس کو نکال کر یاقوت پورے کی عوام کو ایک تحفہ دیا۔ بارش زیادہ سے زیادہ بھی ہوئی تو الحمدللہ بہت ہی تیزی کے ساتھ پانی جا رہا ہے۔ اگر کہیں پہ کچرے کی وجہ سے پانی بھر رہا ہے تو اب مخالفین مجلس کے کیمرے چالو رہتے، کئی مینال میں اگر کچرا آ کے رک گیا تو وقتیا پانی اگر اس کا راستہ بند ہو جائے گا کچرے کی وجہ سے تو فوٹو لے لیتے، دیکھو بھائی فلانا جگہ پانی بھر گیا۔ ارے کب تک بے وقوفی کرو گے، کب تک جو ہے اداکاری کر کر لوگوں کو بے وقوف بناؤ گے؟ کس طریقے سے کام کرنا ہے یہ مجلس جانتی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے کر رہی ہے۔ یقیناً سالار کا وہ جملہ یقیناً ہمیشہ سچ ثابت ہوا ہے، اور مجلس کی دور اندیشی قیادت جو ہوتی ہے، دور کی جو سوچ ہوتی ہے، یقیناً اللہ اتنا جو ہے مجلس کے آواز میں حق پناہ رکھا ہے کہ تمام باطل سے ہم مقابلہ کر سکتے، تمام باطل کا ہم سامنا کر سکتے، تمام باطلوں سے ہم جو ہے پنجہ آزمائی کر سکتے ہیں جو اپنے صرف باتوں سے عوام کو دیوانہ بناتے ہیں۔ ہم پیچھے ہٹنے، ہم گھبرانے، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اگر الیکشن کے ماحول میں بھی کوئی آ کے اگر ہم سے آزمائش کرنا چاہتا ہے تو آ جائے، ہم تیار ہیں۔ کسی سے ڈر کے گھبرا کے مجلس کبھی خوف کے عالم میں رہ کر نہیں بیٹھی۔ انشاءاللہ یاقوت پورہ کانسٹیٹوئنسی سے جو کوئی بھی امیدوار ہوگا، انشاءاللہ یہ جماعت کے سپاہیوں کی ذمہ داری، جماعت کے تمام چاہنے والوں کی ذمہ داری، یاقوت پورے کے ایک 18 سال کے ووٹر کی ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ مجلس کی شاندار جیت حاصل کرائے گا، مجلس کو دمدار جیت یہاں سے حاصل کرائے گا۔ اور اللہ جانتا ہے کہ جب جب دشمنوں نے ہم پہ سازشوں کے تیر پھینکے ہیں، جب جب دشمنوں نے ہم پہ بدنامی کے وار کیے ہیں، اللہ نے اس سے 10 گنا بڑھ کر مجلس کو عزت اور کامیابیوں سے نوازا۔ تمہاری پھینکی ہوئی مخالفت کی تیریں جو تھی، تمہارے پھینکے ہوئے جو ظلم کے تیریں جو تھی، ہمیشہ ہمارے لیے ایک سڑی بن کر آگے بڑھے۔ پھینکتے جاؤ، تینا پھینکتے جاؤ، تلواریں پھینکتے جاؤ، کیا پھینکتے جاؤ، تم سینہ تان کے کھڑے ہوئے ہر ظلم کا سامنا کرنے کے لیے۔ عوام سے پہلے مجلس کے قائدین سے یقیناً تم کو گزرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ آنے والا وقت جب جیتیں گے تو آگے آگے جس طریقے سے مجلس کام کرے گی بتائیں گے۔ گورنمنٹ کے کام جو اسکیمز ہوتے ہیں اس میں کس طریقے سے فائدے پہنچائے، ہلو ہلو بولوں گا میں بھی۔ ہلو ہلو بولے تو تم لگا کیا ہے، ذرا سلو موشن میں کر کے دیکھ کے سنتے ہیں، ابا کو کیا بولے، ہاں ہمارے سالوں کو کیا بولے بول کے، سمجھ رہے، بھونے کیا بولے آ کے بول کے تمام مخالفین کرتے۔
اور یہ بھی بات کہہ رہا ہوں ان لوگوں کو جو اب تک گمان میں ہیں کہ ہم ان کے پیچھے رہے تو جیت جائیں گے، ہم ان کے پیچھے رہے تو سب پیچھے سے چھوڑ کے بھاگ جاتے، مجلس والے میدان میں قدم رکھتے کی یاد رکھیے بات کو۔ اور جو کانگریس اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے اشاروں پر سوشل میڈیا کے اوپر مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف ایز اے سوشل ورکر بن کر خدمت جو ہے انجام دے رہے، جھوٹی خدمت، مجلس کو بدنام کرنے تنقیدیں، مجلس کا نام لے کر قائدین کا نام لے کر تنقیدیں، یہ صرف جو ہے پیڈ ورکرز ہے، یہ کانگریس کے پیڈ ورکرز، یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے پیڈ ورکرز۔ آپ دیکھ لیجئے الیکشن سے پہلے تائید کی بات کریں گے تو کانگریس کی کریں گے، جو سوشل ورکر بن کر مجلس پہ تنقید کر رہا، یا پھر ان جو ہے کانگریس کی بات کریں گا یا بی جے پی کی بات کریں گا، دونوں میں سے ایک کی بات کریں گا، مگر مجلس کی مخالفت کریں گا، کیونکہ اس کا گھر چل رہا ہماری مخالفت کی وجہ سے۔ اس کی اللہ تعالیٰ ایک ذریعہ رکھا اس کی اولاد کو پالنے کا، تو مجلس کو رکھا۔ اگر ہم پہ تنقید کر کر تیرا گھر چل رہا، تیری اولاد پل رہی، اللہ ہم کو ذریعہ بنایا، تو جا تو جی لے۔ حیدرآباد کے اے مخالفین مجلس سوشل ورکر، تو جی لے تاکہ تیرا گھر بھی چل جائے، تیری اولاد بھی پل جائے، اور مجلس والے سکون سے سنیں گے، تیرے کو کچھ نہیں بولیں گے، تو کیا بولتا بول، اور ہم کو کیا بتانا ہے ہم کام کے ذریعے بتائیں گے۔ اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے، جو لوگوں کو بھٹکایا جا رہا ہے مجلس کے خلاف، جو مجلس کے خلاف، اویسی صاحب کے خلاف، اکبر اویسی صاحب کے خلاف جو لوگ نکتہ چینی کر کر اچھے لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی لوگ جلد سے جلد مجلس اتحاد المسلمین کے اندر شمولیت اختیار کریں گے، اور شمولیت اختیار کرنے کے بعد تمام کے ساتھ مل کر کام کیا جائے گا، اور کام ہی کی بنیاد پر بات کی جائے گی۔ فرقہ پرستی کی بنیاد پر بات کرنے والوں کو انشاءاللہ کرارا جواب دیں گے۔ میں آپ کا دوست، آپ کا بھائی، مجلس اتحاد المسلمین کا سرگرم کارکن و نوجوان مقرر محمد اظہر الدین جنید۔ اللہ حافظ۔